السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ چونکہ یہ سوال پہلے آ چکا ہے لیکن حصے ہوتے ہیں، ہوں، اگر اس میں جو مرحومین کے نام سے بھی اگر ایک حصہ دے سکے تو مطلب جیسے مجھے سمجھ آیا کہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مطلب کر رہے ہیں تو گویا اس کا کچھ ثواب ان کو جاتا ہے، یا پھر یہ مطلب ایک فارمیلٹی ہے، کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں مطلب جب بات کیونکہ آئی ہے تو کئی بار ہو کلیئر چکا پھر بھی بات ذرا آئی ہے تو کلیئر کر دیتے ہیں۔ اصل میں بعض علماء جو ہے نا مرحومین یعنی وفات شدگان کی طرف سے قربانی کرنے کے جواز کے قائل ہیں، اور ان کے پاس اس حوالے سے کوئی آتھینٹک دلیل نہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی خیر کا کام ہے، اس ناحیہ سے مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی آتھینٹک دلیل نہیں، جو روایتیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اس ناحیہ سے مردوں کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل جب نہیں ملتی ہے تو ہمیں بہرحال اس سے بچنا چاہیے، لیکن بعض علماء کے قول کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی قربانی کر ہی رہا ہے تو بعض علماء نے جیسے عبداللہ بن مبارک وغیرہ نے کہا کہ سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آخر ہم وہ کام کیوں کرنے جائیں گے جو ثابت نہیں؟ اگر ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 10,000 کا جانور خریدیں گے، 10,000 کی رقم کسی مستحق کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، اس کا غلہ خرید کے کھائے گا، اس کا اجر مکمل ملنے والا ہے مردے کو، اور اس کا اجر ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو جو ثابت نہیں ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ہاں اس بات کی گنجائش بہرحال ہے کہ ہم اسی جانور میں زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں جو صحابہ یا تابعین تھے، ان کے دور میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کوئی کہ ایسا مطلب ثبوت آپ نہیں نے ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، جو روایت ضعیف ہے۔ کوئی آتھینٹک روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ کسی نے اپنے والد کے نام پر قربانی کی ہو، کسی نے اپنے رشتہ دار کے نام پر قربانی کی ہو، کوئی آتھینٹک روایت نہیں ملتی۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔